نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ ہود آیت نمبر 8 سے ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو متاع الغرور ملی ہے، یعنی دنیا ملی ہے لیکن دنیا اس کو اللہ سے قریب نہیں کر رہی. ایسا شخص کہ جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، جس کے حواسوں پر دنیا چھائی ہوئی ہے، اگر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا مجھے اور مل جائے، اور اگر اس کو عبادت کے بعد دنیا نہیں ملتی یا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے خفا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کیا فائدہ ہوا نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا روزے رکھنے کا، ملا کیا مجھ کو عبادت کر کے. ایسے اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کسی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ عبادت بھی ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے، اور نعمتوں کے ملنے پہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، اترا رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں، پکڑ پکڑ کے ایک ایک کو جو سننا چاہے نہ سننا چاہے بتا رہے ہیں، اور جب اپنی امیدیں پوری نہ ہوں تو اس قدر مایوس سے بات نہیں کر رہے، اللہ سے بھی خفا، جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے وہ بھی اب پڑھنی چھوڑ دی ہے، اتنے ناراض ہو گئے. تو یہ پھر اللہ سے دوری کی علامتیں ہیں. اگر یہ کسی کو کیفیت محسوس ہوتی ہے اپنی تو پھر اس کے ازالے کی کوشش کریں، دعا سے آغاز کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بنا لے اور میری اس بیماری کو دور کر دے. فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. الفاظ آئے ہیں یئوس، کفور، انتہائی مایوس، انتہائی ناشکرا. ناشکرا ایسا کہتا ہے کبھی کوئی خیر تو مجھ کو پہنچی ہی نہیں. اس قدر ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے، ساری بلائیاں بھول جاتا ہے کہ اور کتنا کچھ ہے دنیا میں، کتنا کچھ اللہ نے دیا ہے مجھ کو، یہ یاد نہیں رہتا. ایک ہی چیز پر فوکس ہو جاتا ہے کہ کیا نہیں ملا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے سارے دلدر، سارے دکھ دور ہو گئے. تو کیا کرتا ہے إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس آفت سے، اس پینڈولم کے سوئنگ سے، اس ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ سے کون بچے رہتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے، اور کیا ہے، وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر بھی. تو کبیر اجر کے لیے کبیر شکر، کبیر اجر کے لیے کبیر صبر، انتہائی ٹھہراؤ. جب انسان صبر شکر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس میں بڑا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، حلم آ جاتا ہے، میچور پرسنالٹی ہو جاتی ہے اس کی. حکمت بھی اللہ ایسے ہی لوگوں پر القاء کرتا ہے جو آپے سے باہر نہ ہو. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے، اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں یعنی سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ سر تسلیم خم کرتے ہو؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی، وَزِينَتَهَا، اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی دنیا ان کا معبود ہوتی ہے، دنیا کو پوچھتے ہیں، دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہش، دنیا کا خوف، دنیا کی محبت بس ان کے دلوں پر، ان کے حواسوں پر چھائی رہتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ نوفی الیہم اعمالہم، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو دے دیتے ہیں، اور ان میں
اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بتا دیا کہ جو کوئی کام کرے گا، جس چیز کے لیے صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ چاہے گا تو اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، شہرت کی شکل میں، تعریف کی شکل میں، ترقی کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، انسانوں میں پسندیدگی کی شکل میں. یعنی جو جو چاہا اس کی چاہتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی دنیا کے بارے میں. جو کام، جو محنت کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ یہاں ہاتھ کے ہاتھ اس کا پھل چکا دے. لیکن چونکہ آخرت نہ چاہی تھی انہوں نے، تو کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ بھی نہیں. وحبط ما صنعوا فیہا، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. صنعوا کا ذکر ہے، صنعت کا، انڈسٹری کا، انڈسٹریسلی، لیبرسلی جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئے. دنیا میں کام کرنے والے دو لوگ ہیں، کام سب یہ کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے رہتے کرتے ہیں. وہ کسی طرح ایسا نہ کریں گے کہ اللہ کی حدیں توڑ کے دنیا کی کامیابی تلاش کریں، یا اللہ کی حدیں توڑ کے انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں. لیکن جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی حد میں نہیں رہتے، ان کے لیے تو جنت ہی جنت ہے، کوئی ریسٹرکشن ہے نہیں. چاہے وہ ربا کا کاروبار کریں، چاہے اسمگلنگ کریں، چاہے جھوٹ بولیں، چاہے زنا کو کاروبار بنا لیں، چاہے وہ شراب کو کاروبار بنا لیں، چاہے وہ جوئے کو کاروبار بنا لیں، چاہے وہ اپنی جسم کی خواہشات کسی بھی آزادانہ طریقے سے پوری کریں، ان پہ کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، جو آخرت کو ماننے والا ہوگا، تو وہ ان حرام کاموں سے تو دنیا تلاش نہیں کر سکتا، دنیا کی کامیابیاں تلاش نہیں کر سکتا، وہ تو حدود کے اندر رہے گا. تو یہ اللہ کی حدیں پار کر کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں ان کو ناکامی کا منہ دکھا دے. بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. اللہ نے بعض لوگوں کو کھلی چھٹی، املی لہم، یاد رکھیں، کچھ کو اللہ نے کھلی چھٹی دے دی. تو جو بھی یہ کام کر رہے ہیں آخرت میں پھر اس کا اجر نہیں، وہاں تو پکڑ ہی پکڑ ہے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پہ آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو اللہ کی لعنت ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. بے شک کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے. اس کے برعکس فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اخبتو ہمبل لوگ ہیں، ہیوملٹی ہے. کہا جاتا ہے کہ بیفور آنر کمز ہیوملٹی. ایمان بھی لائے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی حلیہ دندہ اور سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ، اپنے آپ کو بڑا متقی، بڑا نیک اور جنت الفردوس کا باسی نہیں سمجھتے، بخشا بخشایا نہیں سمجھتے. اور اس کی نشانی کیا ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی جو ہے اس کے اندر اخبات ہے، کسی کے اندر ہیوملٹی ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں سمجھ رہا حالانکہ نیکیاں کر رہا ہے؟ کیا اٹھتے بیٹھتے وہ کہے گا میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں؟ کیا یہ کہے گا؟
کیا وہ یہ کہے گا کہ پتہ نہیں اللہ میری کام قبول کر رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا یوں کرے گا؟ نہیں، ایسے نہیں کرے گا، یہ اس کا انداز، یہ طریقہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے گا. اور یہ دل کی کیفیت ہے. سب کچھ کر کے بھی اس کے دل میں ہر وقت ڈر لگا رہے گا کہ پتہ نہیں جو کچھ کیا اللہ نے قبول کیا بھی کہ نہیں کیا. تو گناہ کر کے تو ڈرنا وہ تو ہے ہی، نیکیاں کر کے بھی ڈرنا، نیکیاں کر کے ڈرنا کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ٹھہری، اللہ کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں، اور اللہ نے شان رحمت سے ان کو قبول فرمایا یا نہیں. اور اگر اللہ نے قبول فرمایا تو اس لیے نہیں کہ میری نیکی بڑی اعلیٰ تھی، بڑی عرفہ تھی، اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے نقطہ نوازی کی ہے، اس نے قدردانی کی ہے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے سبق نہیں لوگے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک روز دردناک عذاب آ جائے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہم جیسے انسان ہو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل، گھٹیا، کمی کاری جن کو کہتے ہیں، یہ لوئر سٹریٹم آف دا سوسائٹی، یہ گرے پڑے لوگ، یہ ماسیاں، ڈرائیور، یہ جو اپنی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں، یہ کچی بستیوں میں رہنے والے، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے رہنے والے، یوں سمجھیں یہ گھٹیا لوگ بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر رہے ہیں. اچھا ان کو کیسے پتا چلا کہ بے سوچے سمجھے وہ پیروی اختیار کر رہے ہیں؟ تکبر ہے نا. سوچا کہ جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی وہ کسی اور کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. جو بات ہم نے قبول نہیں کی، حالانکہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم امیر ہیں، ہم دولت مند ہیں، وی آر دا ایلیٹ، وی آر دا ایرسٹوکریٹس. تو اگر ان کو لگا کہ ہم کو سمجھ نہیں آئی بات تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. اگر ہم قبول نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے بات صحیح ہوگی ہی نہیں. اگر یہ انداز ہے، یہی تکبر ہے، یہ ایک بات کا بالکل اپوزٹ ہے، بالکل ضد. اور ان کی روڈنس دیکھیں، ان کی بدتمیزی دیکھیں. ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمیں اپنے عمل کو بھی مسلمان کرنا ہے. خاندانی نسلی طور پہ تو مسلمان پیدا ہو گئے. ہمیں مسلمان کیسے کرنا ہے اپنے عمل کو؟ ہمیں اپنے اخلاق کو سچا کرنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو سچا اور اچھا کرنا ہے انشاءاللہ. ایک چیز ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، پہلے ارادہ پھر عمل، کہ ہم روڈنس چھوڑ دیں گے، ہم بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے. آپ کسی کو ریپریمانڈ کیجئے، کوئی غلطی کر رہا ہے آپ روکیے اور ٹوکیے. گھر میں نوکر اگر آپ کے ہیں غلطیاں کریں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ کہنا پڑتا ہے ان سے. اس طرح نہ کہیں کہ ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کی عزت نفس دو کوڑی کی کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیجئے. یہ ہے روڈنس. ریپریمانڈ اپنی جگہ، روڈنس نہیں. بچوں کو بھی آپ کہہ سکتی ہیں اگر غلط کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کے انڈر لوگ ہیں آپ ان کو ریپریمانڈ یا آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتی ہیں، آپ ان کو غلطیوں سے روک سکتی ہیں، غلطیوں پر آپ نشاندہی کر سکتی ہیں. لیکن اس طرح نہ کریں کہ بالکل ان کی شخصیت کچل کے رہ جائے، ختم ہو کے رہ جائے. دکاندار سے بات کیجئے، ہو سکتا ہے غلط چیز اس نے آپ کو دے دی ہو، لیکن بدتمیزی نہیں، روڈنس نہیں. اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی اور آپ نے اگر اسکارف سر پہ رکھ لیا اور عبایا پہن لیا اور چہرے پہ نقاب لگا لیا، اب تو آپ چلتی پھرتی اسلام کی نمائندہ ہیں. اب تو آپ کو اپنا اخلاق کرنا ہی کرنا ہے مسلمان. اس لیے کہ لوگ کھڑے ہو کے وہ اب ضرور غور سے دیکھیں گے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ ان کا انداز کیا ہے بات کرنے کا. دکاندار سے یہ بات کیسے کر رہی ہیں؟ نہ بل کھانے ہیں دکاندار کے آگے اور نہ ہی ڈانٹنا ہے اس کو. قولم معروفن ہے نا، معروف طریقے سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، عزت کے رکھتے ہوئے اور اپنی عزت برقرار رکھتے ہوئے، سامنے والے کی بھی عزت کرتے ہوئے اور اپنی بھی عزت برقرار رکھتے ہوئے انسان دوسروں سے معاملہ کرے. تو اس کو پلیز ہم سب، میں اور آپ، ہم سب پلے باندھ لیں. اور اس وقت میں تو اپنے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کبھی روڈنس، اور بہت دفعہ ہوئی ہوگی، کوئی بدتمیزی، کوئی روڈنس مجھ سے ہو گئی تو اللہ بس اب مجھے معاف کر دے اور آئندہ مجھے بچا لے. اور آپ بھی اپنے اپنے لیے دعا کر لیجئے. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر ضرور انسانوں کی محبت پیدا ہوگی. اور انسانوں کی محبت پیدا ہوگی تو ہم دین اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں. اگر ہم ایروگنٹ، اکڑے ہوئے، بدتمیز، روڈ رہیں گے تو کون ہماری بات سنے گا؟ کہتے نا گڑ نہ دے تو گڑ کی سی بات تو کرے. اور یاد رکھیں کہ یہ ایروگنس، یہ بدتمیزی، یہ کفر کے ساتھ آتی ہے، یہ اسلام کے ساتھ نہیں آتی.
اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی اچھی باتیں غیر مسلموں نے کیسے اپنائی ہیں اور دنیا میں کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیسے تھینک یو کہتے ہیں، کیسے پلیز کہتے ہیں، کتنی اچھی طرح بات کرتے ہیں. تو کیا ہمارے رسول ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں؟ آپ کتنی اچھی طرح بات کیا کرتے تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ طریقہ سیکھ لیں. آپ دیکھیں ان کا یہ جو غیر مسلمان تھے کیسے بات کر رہے ہیں اپنے رسول سے. کہتے ہیں وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم تم میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس میں تم ہم سے بڑھے ہوئے ہو. تم جس اسکول سے، انہیں آج کی اصطلاح میں بات کریں، ہم ایلیٹ اسکول سے پڑھے ہیں، تم تو گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے نکلے. ہم تو فورن ڈگری لے کر آئے ہیں، تم نے تو پاکستان سے ڈگری لی ہے. ہم تو اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، تم تو ٹوٹی پھوٹی بولتے ہو. ہمارا گھر تو 10,000 گز پر ہے، تم تو فلیٹ میں رہتے ہو. ہمارے پاس مرسیڈیز ہے، تم تو موٹر سائیکل پہ پھرتے ہو. یہ انداز ہے. دنیا، فضل کس کو کہتے ہیں؟ دنیا. جس کے پاس زیادہ دنیا اس کو سمجھتے ہیں کہ فضل بہت ہے. اور کہا بل ندنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. چلو قصہ ہی ختم. اب نوح علیہ السلام کا انداز دیکھیں. مسلمان تھے نا، ہمیں نوح علیہ السلام کو بھی اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے. کتنا اچھا انداز. قال یا قوم، انہوں نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے نواز دیا لیکن وہ تم کو نظر ہی نہ آئی، اب ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں، تمہارے سر پہ چپکا دیں. یعنی زبردستی کسی کے گلے میں ہدایت انڈیلی نہیں جا سکتی. یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹ. نہیں کر سکتے، وہ تو خود ہی دل کھولنا ہوتا ہے. وہ یا قوم، اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور آپ ہی اپنے رب کے حضور وہ جانے والے ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھ کو بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں. اب ذرا میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں ہم اس کو کیا دیکھ کے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ بعض لوگ اوپر سے نیچے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ کون سا پرنٹ، کون سے سال کا، کتنا بڑا ڈائمنڈ، جوتا کدھر کا، انہوں نے ایویلویٹ کر لیا آپ کو. بچہ کون سے اسکول میں پڑھتا ہے؟ اچھا فلاں، آپ تو دوستی کے قابل ہی نہیں. فلاں کلب کی ممبرشپ نہیں ہے، آپ دوستی کے قابل ہی نہیں. چھٹی گزارنے کہاں گئے تھے؟ اچھا ہاکس بے، او آپ تو دوستی کے قابل ہی نہیں. تزدری اعینکم، گھٹیا سمجھتی ہیں، صرف باہر خول دیکھ کے، چھلکا دیکھ کر ایویلویٹ کرتی رہتی ہیں کہ اندر کیا ہے. ظاہر پرست لوگ، مادہ پرست لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اور دعا کرنی ہے. آج جمعے کا دن ہے نا، اب بارش بھی برسنے کے امکانات ہیں، رمضان بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گہری نظر دے دے، اللہ مجھ کو باطنی بصیرت دے دے. میں خالی چھلکے نہ دیکھتی رہوں، میں لوگوں کے لباسوں سے ان کو ایویلویٹ نہ کرتی رہوں. اللہ مجھ کو انسانوں کی حقیقت دکھا دے، ان کا اخلاق، ان کا کردار. اللہ مجھ کو ان کی اصلیت دکھا دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوستی کا معیار بدل جائے گا. پھر آپ کلاس کانشیس ہو کے دوستیاں نہیں کریں گی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ ہم دوستی کریں گے ایسے لوگوں سے کہ جو دین کے راستے میں ہمارے مددگار ہوں، ایسے لوگ جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں اور جن کو اللہ اچھا لگتا ہے. کہا لن یؤتیہم اللہ خیرا، تمہاری آنکھیں ان کو حقارت سے دیکھتی ہیں کہ انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نو، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اور اگر چاہے گا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اس کو روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تم کو فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ مبلغ جو ہے وہ اس کا موریل ڈاؤن نہ ہو. اس لیے کہ اگر مبلغ کا موریل ڈاؤن ہو گیا اور اس نے سوچا کہ سارا قصور میرا ہی ہے اور میں ہی بہت برا ہوں، تو آئندہ وہ فیصلہ کر لے گا کہ اب میں تبلیغ نہیں کروں گا. تو یہ خود بھی مبلغ کو اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک حد تک بات بتا سکتی ہوں. کنونس کرنا میرا، میں ہو سکتا ہے کنونس بھی کوئی ہو جائے،
کنوے کر دیا میں آپ نے میسج، لیکن کنورٹ کرنا، اندر باہر سے بدل دینا، وہ تو میرے اور آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. خالی ایک حد تک ہم بات پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے کہہ دی. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے، اب کوئی ماننے والا اور نہیں. کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ ایمان لائے تھے 950 سال کی تبلیغ میں. اور کیا فرمایا؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. تو آج دیکھیے کیا بدلا. ہزاروں سال پہلے کا قصہ ایسے سنایا جا رہا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں کہ آج کا قصہ ہے. جیسے بالکل یہی بات ہے کہ نوح علیہ السلام پر جیسے لوگ ہنسے تھے جب وہ کشتی بنا رہے تھے، آج بھی وحی کی روشنی میں جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں لوگ، باقی لوگ ان پر ہنستے ہیں. جو متکبر ہوتے ہیں ان کو اسی طرح فنی لگتی ہیں یہ ساری باتیں. قال، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پہ ہنس رہے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر وہ آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور کتنے ایمان لائے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے. تو مجھے بتائیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہیں کری اچھی طرح؟ آج ہم کیا کہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ ہو رہی ہے اور زیادہ ہمیں کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرنس نہیں لگ رہا معاشرے کے اوپر، ہم کہتے ہیں بتاتے اس طرح سے کہ لوگ چڑ جائیں. طریقہ ہی نہیں آتا ان لوگوں کو تو بولنے کا، اچھی طرح بات ہی نہیں کرتے لوگوں سے. اگر یہ تمیز سے بات کریں، اگر یہ اچھی طرح بات کریں تو سب سمجھ جائیں، سب سن لیں. نوح علیہ السلام نے مجھے بتائیں کیا طریقہ اچھا اختیار نہ کیا تھا؟ تو پھر قلیل کیوں ایمان لائے؟ اور یہ ہم فتوے جو دے رہے ہوتے ہیں یہ ہم 10-5 سال کے اندر فتوے دے دیتے ہیں کہ 10 سال 20 سال 30 سال سے وہ کام کر رہے ہیں. لو تو کون سا فرق پڑ گیا؟ کون بدل گیا؟ کیا چینج آ گیا؟ 950 برس نعوذ باللہ ہم ہوتے، کچھ لوگ ہم میں سے وہ کیا کمنٹ کرتے نوح علیہ السلام پہ؟ وہ ایمان نہ لانے کا الزام کس کے سر پہ رکھتے؟ مبلغ کے سر پہ، رسول کے سر پہ. ان کو تمیز ہی نہیں نعوذ باللہ بات کرنے کی، طریقہ ہی نہیں آتا بات کرنے کا. حالانکہ بات کیا ہے کہ ہدایت کا دار و مدار بولنے والی کی زبان پہ نہیں ہے، سننے والے کے کان پر ہے. جو سنے گا، سننے کا حق ادا کرے گا تو سمجھے گا. قصور نوح علیہ السلام کا ہرگز نہ تھا، قصور قوم کا تھا جنہوں نے بات کو نہ سمجھا. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اور اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی. ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. یعنی نوح علیہ السلام نے اتنی محنت مشقت کی، کشتی بنائی، لیکن توکل کس پر؟ کشتی کے اوپر نہیں، ٹائٹینک کے اوپر نہیں، بلکہ کس پر؟ اللہ کے اوپر. جی اللہ پر توکل. تو یہ ہے مومن کا فریم آف مائنڈ. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی ان لوگوں کو لیے چل رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. اگر آپ کو اللہ نے چاہا کبھی اور آپ کو قرآن کا ترجمہ آ گیا اور آپ جب اس کو عربی میں پڑھیں گی ان آیات کو، تو جو ورڈ پکچر بنے گی لگے گا ایک فلم چل رہی ہے آنکھوں کے سامنے. شور، ہنگامہ، بارش، طوفان، کشتی کا چلنا، چیخ پکار ڈوبنے والوں کی، اور کیا کچھ وہ ایک منظر ہوگا اور کیا طوفان ہے جو آیا ہوا ہوگا. اور اس میں پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. دیکھیں باپ کی شفقت ہے اس کے اندر، اور اب رسول کی تبلیغ بھی ہے. اور کیا کہا؟ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت رہ.
اولا بیٹے نے جواب دیا سآوی الی جبل، میں ابھی پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ اس کا توکل کس پر تھا؟ مادے کے اوپر، مٹیریل چیزوں کے اوپر۔ اور یہ ماں باپ کی بات نہ ماننا، تو جن کو نہیں ماننی ہوتی، چاہے وہ رسول بھی ہوں، نہیں ماننی تھی نہ مانی۔ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ اور 950 سال تبلیغ کی ہے انہوں نے، نوح علیہ السلام نے۔ اور آج ہم کسی مبلغ کو دیکھیں جو تبلیغ کر رہا ہے، ہم خود بخود ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کی تو 7 پشتیں ولی اللہ ہوں گی، ان کے تو بچے پیدائشی اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کبھی ان کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، سب نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، نفلی روزے رکھنے والے، ساری بیٹیاں حجابی اور سارے بیٹے نمازی، اور یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اور اگر ہمیں کہیں ایسی صورتحال نظر نہ آئے، ہم کہتے ہیں لو اپنے گھر والوں کو تو ٹھیک کر نہیں سکے اور چلیں دوسروں کو تبلیغ کرنے، کہتے ہیں نا۔ یہ کیا پتہ خیال آتا ہو نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ نہ کری ہوگی اپنے بیٹے کو؟ بالکل کری ہوگی، دل نہیں کھولا اس نے۔ تو اگر اپنے گھر والے نہیں سن رہے تو کیا انسان پھر آگے معاشرے میں نکل کے تبلیغ نہ کرے؟ کیا محدود کر لے اپنے آپ کو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو بھی تبلیغ کری، اپنے گھر والوں کو بھی کری، اور جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا تو پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تو بات یہی ہے کہ پھر ہم ان چیزوں کو معیار نہ بنائیں کسی کے حق پر ہونے کا۔ اپنے بیٹے نے بات نہیں مانی، باپ کی بات بھی نہ مانی، تو دیکھیں ایک تو باپ کی نافرمانی، اس کی سزا، اور یار رسول کی دعوت کا بھی انکار، یہ تو دوہری سزا ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں، یہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اسباب نہیں بچاتے نا، اللہ بچاتا ہے، تو اسباب پر بہت توکل نہ کریں ہم۔ پھر کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج، اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے جوان جہان بیٹا ڈوب گیا۔ اب کیا ہوا؟ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا بعدا لقوم الظالمین، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ وَنَادَى نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اور یہ کون ہے نوح؟ اولو العزم من الرسل میں ان کا نام آتا ہے۔ اتنے عرصے 9.5 صدیاں انہوں نے تبلیغ کری ہے اور اپنے رب کو پکارا، اور انداز دیکھیں، یہ ہے اخبار، یہ ہے ڈرنا، کوئی غرہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی اپنا حق نہیں جتایا اللہ کے اوپر کہ اللہ میں تو تیری رحمت کا حقدار ہوں، اللہ اتنا کنسیشن تو مجھ کو دینا ہی چاہیے۔ ان کا انداز دیکھیں، کہا ربی، اے میرے رب، اس پہ ان کے لہجے کا خوف، ان کے چہرے کا تاثر کیا ہوگا؟ ربی ان ابنی من اہلی، اللہ وہ میرا بیٹا وہ تو میرے گھر والوں میں تھا۔ اتنی سی بات کہہ کے بس رک گئے، آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے کیوں ڈبا دیا، اللہ کیوں نہیں بچا لیا تو نے، ایسے کچھ نہیں، ایک اشارہ کر کے خاموش۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ اپنی غلطی کا پیش کی اعتراف کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح کر کے انداز، یہ انداز ہے بات کرنے کا۔ اور ہم 10 5 20 سال کی میں اگر کچھ تھوڑی بہت دین کی خدمت کر لیتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، ہر خواہش، اور لوگ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہوں گے، جو بات کہیں گے ضرور بالضرور ان کے تو منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قبول ہو جائے گی۔ کتنی بڑی ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم مقصد نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم مقام نہیں سمجھ رہے ہوتے، بندہ بندہ ہے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا جلال، قال یا نوح، کہا اے نوح، انہ لیس من اہلک، نہیں ہے وہ تیرے گھر والوں میں سے، وہ تیرا اہل نہیں ہے، اس کا عقیدہ اور اس کا اخلاق اور اس کا کردار اور اس کا ایمان تیرے جیسا نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اخلاق بگڑا ہوا، ایمان بگڑا ہوا، صحبت بگڑی ہوئی، کردار بگڑا ہوا، اللہ سے تعلق اس کا ڈسٹارٹ ہوا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ ایمانی رشتے میں جڑا ہوا نہیں ہے، تیرے نطفے سے پیدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔
اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے سفارش کر رہے تھے، اللہ کے جب انداز کو دیکھا سنا، سب بھول کر اپنی فکر پڑ گئی۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھ کو علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جوان بیٹا ڈوب گیا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ کوئی ریزنٹمنٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں۔ اللہ ہم کو ایسا بنا دے راضی برضا رب کہ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ قیل یا نوح، حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ تو کیا سملیرٹی ہوئی کہ طوفان نوح سے کون بچائے گئے؟ جو نیک عمل کر رہے تھے۔ اور جہنم سے بھی کون بچائے جائیں گے؟ جو متقی ہوں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم۔ تو پتہ چلا کہ تبلیغ میں کے آغاز میں اپنائیت ہونی چاہیے، قربت ہونی چاہیے، اور اس سے بات کا آغاز کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے عقیدے کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور پہلے پتے نہیں چھانٹنے چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور اعمال کیا ہیں؟ پتے ہیں۔ تو پہلے عقیدے پر زور۔ جتنے رسولوں کی دعوت ہم پڑھتے ہیں انہوں نے آغاز کیا شرک کی نفی سے اور توحید کے اس بات سے۔ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آج کل فنڈامنٹل ہیومن رائٹس بتائے جاتے ہیں نا، بنیادی انسانی حقوق، اور وہ بہت سارے ہیں۔ بنیادی انسانی حق، ویمنز رائٹس کی اگر بات کی جائے، عورت کا بنیادی حق، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے آزاد ہو۔ یہ میرا حق ہے، اور اپنا حق آپ یہ مت چھوڑیے گا۔ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اور یہ حق تو ہم کو لینا ہی لینا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ مجھ سے میرا یہ حق چھینے کہ میں اللہ کی بندی بنوں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کی غلامی سے نکال کے اور زبردستی مجھ کو وہ اپنا غلام بنانا چاہے۔ اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ مجھے کہ صبر کا ذکر آیا، عبادت کا ذکر آیا، کیسے ہم ڈٹ سکتے ہیں، کیسے ہم جم سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ کے غلام اچھے بن سکتے ہیں؟ خود اعتمادی کے ساتھ اپنی ذات کو خود پسند کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو خود پسند نہیں کریں گے، خود پسندی کی بات نہیں کی جا رہی، یعنی اعتماد کی بات، جو اللہ نے آپ کو جیسا بنایا، جہاں رکھا، جو دیا قبول کر لیجئے۔ اللہ نے آپ کو جس ماحول، جس انوائرمنٹ میں، جس رشتوں میں باندھا ہے، اور وہ رشتے آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، ان کو پہلے قبول کر لیجئے۔ غلام قبول کر لیتا ہے جو اس کو دیا جاتا ہے، یہ غلامی کی پہلی شرط ہے۔ تقدیر پر راضی، تقدیر سے نہ ٹکرائیں تاکہ اللہ کی بندگی اچھی طرح سے کر سکیں۔ اپنے آپ کو ہلکا کریں، اور پھر آپ اپنے آپ کو پسند کیجئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خود پسند نہیں کریں گے تو دوسرے ہمیں کیا پسند کریں گے؟ ہم خود ہی اپنے آپ کو بیش کرتے رہیں گے، میں تو پاگل ہوں، میں تو بے وقوف ہوں، میں تو بد شکل ہوں، دماغ ہی نہیں ہے میرے اندر، تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، میں تو دماغ ہی چلا ہوا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اخبات، یہ ہے عاجزی۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ سیلف بیشنگ ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو بیش نہیں کرتا۔ تو آپ خود اعتمادی پیدا کیجئے، تاکہ آپ جب اپنے آپ کو پسند کریں گی اللہ بھی خوش ہوگا۔ اگر آپ اپنے آپ کو برا بھلا کوستی کاٹتی رہیں گی، میری تو تقدیر ہی پھوٹی ہے، نصیب ہی میرے تو پھوٹ گئے، ایسا شوہر ملا، ایسے بدترین بچے ملے، ایسی ظالم ساس ملی، دولت ہی نہیں ہے، 2 وقت روٹی نصیب نہیں ہوتی، ہر وقت یہی کوسنا کاٹنا لگا رہے گا اگر، تو اللہ سے ناراضگی، اور جب اللہ سے ہم ناراض ہوں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ اللہ ہم سے خوش نہ ہوگا۔ وہ ہمیں غلام اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو وہ نوکر بھی اچھے نہیں لگتے جو ہر وقت ہم سے کہیں کیا تنخواہ دے رہی ہیں، یہ تو دیتی بھی نہیں، کیا جوڑا دیا آپ نے مجھ کو عید کا، کوئی جوڑا ہے جو آپ نے مجھ کو دیا، یہ کوئی کھانا ہے جو آپ مجھ کو دیتی ہیں؟ ہم کہیں جاؤ جاؤ نکلو کہیں اور جا کے تم نوکری کرو، ہم اس سے خوش نہ ہوں۔ تو راضی برضا رب، اس میں کیا آ گیا؟ تقدیر نے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا،
اللہ نے جو لکھ دیا قسمت میں اس پہ راضی اور اپنے آپ کو پسند کیجئے الحمدللہ، تاکہ ہم اعتماد کے ساتھ آگے اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر سکیں. جو تقدیر میں لکھ دیا گیا رونا پیٹنا بیکار ہے. ہاں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. دعا کیجئے، پر امید رہیے، اللہ سے مانگیے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ حتی الامکان اللہ کی اطاعت کیجئے اور اللہ کی اطاعت کا پیغام لوگوں میں عام کرتی رہیے کسی بھی طریقے سے. یہ بڑا بہت زبردست انسانیت کی خدمت ہے، لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا، ان کے لیے راہیں آسان کرنا، ان کو ہدایت دینا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، دکھا دینا، کم از کم مائل کر دینا. تو یہ پہلی ان کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے غلام بن جاؤ. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. الہ کون ہوتے ہیں؟ جس کی شدید والہانہ محبت کی جائے، جس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، جس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی چاہت دل کے اندر کھبی ہوئی ہو. الہ کون کون ہو سکتے ہیں؟ دولت ہو سکتی ہے کانشیسلی. لیکن آج بڑا مبارک دن ہے نا، جمعے کا دن، رمضان بھی ہے، سب کچھ کانشیسلی میں اور آپ کہیں کہ اللہ دولت میرا معبود نہیں ہے، کانشیسلی کہیں نہیں. خاندان میرا معبود نہیں ہے، یہ دنیا یہ میرا معبود نہیں ہے، دنیا کی کامیابی، یہاں کی شہرت، یہاں کی تعریف یہ میرا ہدف نہیں ہے. اللہ کانشیسلی کہیں. ہم جب آرٹیکولیٹ ایک چیز کریں گے نا تو ہمارے دل کے اندر بھی جائے گی. کسی اور کا کہنا بھی اثر کرتا ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اور ہماری کان خود ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارے کان، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. کمٹمنٹ کیجئے، آپ کنفیس کیجئے کہ ہاں یہ میں ہو سکتا ہے میں ان کو پوچھتی رہی ہوں. کہیں خاندان معبود بن کے کھڑا ہوا ہے، کہیں کریئر جو ہے معبود بن کے کھڑا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے. ان سب چیزوں سے برات، نہ نفس کو اپنا معبود بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کی چھت تلے جتنے بھی معبود ہیں ان میں بدترین معبود انسان کا اپنا نفس ہے. اور آگے ہم قرآن میں پڑھ بھی لیں گے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی ناجائز خواہشات کو اپنا معبود، اپنا خدا بنا لیا. تو یہ کہنا ہے، تبلیغ بھی یہ کرنی ہے اور دعا یہ کریں کہ جب میں دوسروں سے یہ کہہ رہی ہوں تو اللہ میرے دل کو بھی تمام بتوں سے پاک کر دے. باہر رکھے ہوئے بت تو نظر آ جاتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی آسان ہے، لیکن جو دل کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں ان نظر بھی نہیں آتے اور ان سے نجات حاصل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. کہا کہ تمہارے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. یا قومی، اے برادران قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. دین کا کام پروفیشن نہیں ہے، اپنے پروموشن کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، یہ کوئی سیلف پروموشن نہیں ہے میرا. نہ تعریف چاہتا ہوں، نہ تم سے میں شہرت چاہتا ہوں، نہ تم سے میں پیسہ چاہتا ہوں. میں تو غنی ہوں، کوئی توقع تم سے نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ آ کے نظر نذرانے مجھ کو پیش کرو گے. نہیں، ان اجری الا علی اللہ الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے کہ مجھ کو پیدا کیا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ تو ایک اور کیا چیز، تبلیغ کریں تو لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہونے کی ساتھ ساتھ دعا کریں. لوگوں کے چہروں پر اپنے لیے تعریف اور لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے تحسین مت تلاش کیا کریں. کان ہمارے منتظر نہ رہیں اس کمپلیمنٹ کے کہ بہت اچھا بولتی ہیں آپ، اتنا پیارا آپ درس دیتی ہیں. اس کے منتظر نہ رہیں ساری دنیا تعریف کرتی رہے اور نفس موٹا ہو گیا اور اللہ کے اگر قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا. اور دیکھیے مبلغ اگر پیپل کانشیس ہو جائے تو تبلیغ کا حق کیسے ادا کرے گا؟ وہ تو نروس ریک ہو کے رہ جائے گا بیچارہ، اور کانفیڈنس تو رہے گا نہیں اس کے اندر. تو پیپل کانشیس ہونا ہمارے کانفیڈنس کو کھا جاتا ہے اور گاڈ کانشیس ہونا ہم کو با اعتماد بنا دیتا ہے. افلا تعقلون، کہا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو. استغفروا ربکم، معافی چاہو. معافی کیا ہوتی ہے؟ پچھلی کوتاہیوں غلطیوں کے اوپر افسوس کا اظہار. استغفار کی روح کیا ہے؟ شرمندگی، کہ دوبارہ مجھے اگر موقع ملے، if I could rewind time، میں کبھی دوبارہ یہ غلطی نہ کروں، میں یہ کام اس طرح نہ کروں. پچھتاوا، افسوس، شرمندگی. اور اگر پچھلے گناہوں کو یاد کر کے مسکراہٹ آتی ہے اور اپنی تصویریں بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی پیاری لگتی تھی سلیو لیس ہپسٹرس پہن کے، دیکھو میں کیسی حسین تھی، میں دیکھو یہ جیسے فلاں کے گلے میں باہیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہوں، اور خوش ہو رہی ہیں اور آہیں بھر کے کہہ رہی ہیں کہ ہاں بس اب دیکھو اب ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، اللہ کے لیے بڑی میں نے قربانی دی، بڑا بدلا اپنے آپ کو. یہ کیا استغفار ہوا کہ اللہ تو نے اتنی جلدی کیوں ہدایت دے دی مجھ کو؟ یہ پچھتاوا. ابھی تو اتنی ینگ تھی میں، تو پھر یہ استغفار نہ ہوا.
افسوس کہ اللہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے پچھلی غلطیاں کیا کی ہیں. اور جس کو افسوس ہوتا ہے غلطیوں پر وہ لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا پھرتا, اعتراف اور شہرت نہیں کرتا. پتہ ہے میں پہلے ایسی تھی, پتہ ہے پہلے میں یوں کیا کرتی تھی. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے نہیں بتایا جاتا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا. ہمارے جسم کے اندر نعوذ باللہ کوئی عیب ہو, ہم کھول کھول کے لوگوں کو نہیں بتاتے. تو اپنے عیبوں کا مت تذکرہ کریں, ڈھکنا ڈھانکیں اس کے اوپر. پھر مائیں بعد میں خفا ہوتی ہیں اور روتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جب کچھ کہتے ہیں تو بچے ہم سے کہتے ہیں پہلے خود تو آپ نے سب کچھ کر لیا. کیوں بتایا بچوں کو, کیوں تصویریں دکھائیں پرانی اپنی کہ آپ کو پھر پلٹ کر وہ یہ جواب دیں. تو شرمندگی, پچھتاوا, افسوس یہ ہے استغفار کی روح. اب کیا کرو, ثم توبوا الیہ, اب پھر اس کی طرف پلٹو. اب آئندہ زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کرو, شریعت کا علم حاصل کرو, تم پتا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا تم سے چاہتا ہے. استخارہ بھی توبہ ہی ہے, اللہ کی طرف لوٹنا اور پلٹنا. اور دین کا علم حاصل کرنا تو سب سے بڑی توبہ ہے کہ اب تک جو غفلت اور لا علمی کی وجہ سے گناہ ہو گئے, نادانی کی وجہ سے ہو گئے, اللہ کا مقام نہ جاننے کی وجہ سے ہو گئے, میں اس لا علمی کا ازالہ کر لوں. یہ بھی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو رسولوں نے اپنی قوموں کو پیغام دیا ہے, اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے والا بنا دے. تو کیا ہوگا جب تم یہ کرو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ آسمان کے دہانے تم پر کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. یعنی اتنی دلکش اور دل فریب اور دل پسند تصویر کھینچی ہے معاشی خوشحالی کی کہ بہت عیش کرو گے, مزے کرو گے, دنیا بھی تمہاری سنور نکھر جائے گی, یہاں بھی بڑا مزہ آئے گا, مادی قوت بھی ہوگی اور روحانی قوت بھی ہوگی, اور دونوں ہی طرح سے تم خوش ہوگے. ایٹ پیس وتھ یور سیلف, پیس ود ان از پیس ود آؤٹ. تمہاری روح بھی خوش اور تمہارا نفس بھی خوش. جسم کو جسم کا حق ملے گا اور روح کو روح کا حق ملے گا. اللہ کو اللہ کا حق مل جائے گا, مخلوق کو مخلوق کا حق مل جائے گا, اور تم اتنی اچھی طرح سے رہو گے. اور کہا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو. اب وہ کہاں سننے والے تھے؟ قالوا, انہوں نے جواب دیا, اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت تو لے کر ہی نہیں آیا. کمال کرتے ہیں نا, رسول کی شخصیت میں کوئی معجزہ نظر نہیں آ رہا ان کو. اگر ہدایت کی طلب ہوتی, رسول کی شخصیت سب سے بڑا معجزہ ہوا کرتی ہوگی اپنے زمانے کا. اتنے بہترین انسان, کریم آف دا کریم, چنے ہوئے, ہینڈ پکڈ اللہ کے, چوزن پیپل آف اللہ, اس میں کوئی معجزہ نظر نہ آیا. کردار کی پاکیزگی کے اندر ان کو کہنے لگے تو کوئی نشانی لے کر ہی نہیں آیا, اور تیرے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو, یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے, اس سے میں تو بیزار ہوں. تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر مت اٹھا رکھو. ثم لا تنظرونی, اور تم ذرا بھی مجھ کو مہلت مت دو. یہ چیلنج, یہ قوم کو چیلنج. کیا تھا ان کے پاس, کیا طاقت تھی, کیا ہتھیار تھے, کیا اسباب تھے؟ نہیں, اسباب پہ بھروسہ نہیں, مسبب الاسباب پہ. بتائیے سیلف لوتھنگ کے ساتھ ہی کانفیڈنس آ سکتا ہے کسی کے اندر؟ نہیں آ سکتا. جو خود ہی احساس کمتری اور احساس محرومی کے اندر ڈوبا ہوا ہو, جو اپنی ہی نبضیں دیکھتا ہو کہ میری تو آنکھیں ابھی تو ایسی ہیں, اور میرے تو قد ہی ابھی ایسا ہے, اور میرے تو لباس ہی ابھی ایسا